اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز سورۃ العصر، جس کا نمبر 103 ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے میں یہ مکی صورت ہے اور تبلیغ اسلام کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے اندر 3 آیات ہیں، اور سورہ کوثر کی طرح جو مختصر صورتیں ہیں ان کی طرح ایک چھوٹی صورت ہے۔ اگر آپ یہ صورت نماز میں پڑھ لیں یا اس کے برابر آیات پڑھ لیں ایک رکعت کے لیے، اتنی مقدار جو ہے وہ منیمم جو ہے، تو اس سے آپ کی رکعت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صاحب کلا بن اسید جو ابو اسودین کہلاتے تھے، کے درمیان زمانہ جاہلیت میں بہت ہی گہری دوستی تھی، اور بزنس جو ہے یہ کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ صاحب اپنے دوست کے پاس آئے اور ان کو سمجھانے لگے کہ آپ کا تو اس سوسائٹی میں بڑا مقام ہے، آپ تو بہت سمجھدار انسان ہیں، اور اچھی آپ جو ہے بزنس کرتے ہیں۔ ان کی تمام خوبیاں جو ہیں انہوں نے گنوانے کے بعد ان سے کہا کہ یہ جو کام آپ نے کیا ہے، اپنے اینسسٹرز کا، آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے ایک نیا دین جو اختیار کیا ہے، یہ آپ سے توقع نہیں تھی کہ آپ جیسا سمجھدار انسان ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب دیا کہ جو انسان حق کو قبول کرتا ہے وہ نقصان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے میں کوئی شک و شبے کا اظہار نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں ایسے مشورے دیتے ہیں کہ جن کے مشورے کے اندر دنیاوی طور پر تو کوئی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ان دا لانگ ٹرم جو ہے دینی جو ہمارے ویلیوز ہیں اس کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ کہنے کو چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے دوستوں کی دوستی جو ہے وہ رکھنی چاہیے جہاں تک کہ مناسب ہے، لیکن جہاں تک کہ دین کی اقدار کا تعلق ہے، حلال و حرام کا تعلق ہے، وہاں پر ایک مسلمان کو اپنے دین کو پرائرٹائز جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ دوسری اہمیت اس صورت کے بارے میں ہمیں یہ بتائی جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو ملاقات کے وقت وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے تھے، اور جب تک سورۃ العصر نہیں سناتے تھے اس وقت تک ایک دوسرے کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے یہ
ایک چھوٹی سی سمری ہے، اور یہ سیڈ ہے، یہ ایک بیج ہے، اور پورا قرآن جو ہے وہ درخت ہے۔ تو اس لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ اس صورت پر لوگ اگر عمل کر لیں تو ان کے لیے یہ صورت جو ہے وہ کافی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو میننگز ہیں، کنٹینٹس ہیں، اس پر غور کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی حکمتیں کھولتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم میں سے کئی لوگ یہ صورت پڑھتے ہوں گے نماز کے اندر ویسے بھی، لیکن ہم اس کے جو میننگز ہیں ان پر غور نہیں کرتے ہیں۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو ویوز ہے سورہ عصر کے بارے میں، اس کی کمپریہنسو کے بارے میں، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم قرآن کی جب بھی تلاوت کریں اس کو مطلب ایک روٹین کے طور پر نہیں، بلکہ اس کی میننگز پر جو ہے وہ غور کریں، اور اس پر غور کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے حکمت کے اور تعلیم کے بہت سے دروازے جو ہیں وہ کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے جو ذکر کی اقسام ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور آ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک، کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے کہ جس کی آیات پر انہیں چاہیے کہ غور و فکر کریں اور تدبر کریں، تو تلاوت بھی کی جائے، اور اس کے ساتھ اس کے جو میننگز ہیں ان پر بھی غور کیا جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عصر کی قسم کھائی ہے۔ تو عصر، تو اس کے کئی میننگز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے لیٹ آفٹر نون، اس کو بھی عصر کہتے ہیں۔ اور عصر کے دوسرے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو سکویز کرنے۔ اگر آپ لوگ عرب ممالک میں جائیں یا یہاں پر بھی عربوں کی دکان پر جو اورنج جوس وغیرہ ملتے ہیں اس کو عصیر برتقال کہتے ہیں، اورنج جوس۔ تو جس چیز کو جو ہے بالکل نچوڑ دیا جائے، تو اس لفظ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کچھ علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ العصر سے مراد، چونکہ الف لام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اور سنہری دور کی، کہ جو پوری انسانی تاریخ کے اندر جو ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، تمام دنیا کے تاریخ کے تمام زمانوں میں بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا ہے، اور بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ بہتر ہے۔ تو تیسری بات جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے جنرلی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، زمانہ حاضر میں جس میں زمانہ حال میں ہم رہ رہے ہیں، مستقبل جو آنے والا ہے، اور زمانہ جو گزر چکا ہے، اس تمام کی قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قسم جس چیز کی کھائی جا رہی ہے اس کے بعد کی جو آیات کے جو مضامین ہیں ان کے درمیان بھی گہرا جو ہے وہ تعلق ہے۔ تو اگر اس کو ہم اس پہ مبنی کریں کہ اثر سے مراد جو ہے زمانہ ہے، تو اس کے بارے میں ایک بزرگ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ بازار میں گئے تو وہاں جو برف بیچنے والا تھا وہ یہ صدا لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، پگھل رہا ہے ویسے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس دکاندار کی یہ جو صدا تھی اس سے میں نے العصر کا، سورہ العصر کا مفہوم جو ہے میں نے سمجھا۔ وہ تو اپنے لیے کہہ رہا تھا کہ میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، کیونکہ اس برف کو اگر آپ رکھیں گے باہر تو برف نے اس کا پانی جو ہے وہ نکلے گا، چاہے سردی کا زمانہ ہو یا گرمی کا زمانہ ہو، تو برف نے پگھلنا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح برف پگھل رہی ہے اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی پگھل رہی ہے،
اور جو وقت گزر گیا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو زمانہ گزر گیا ہے اس کو کنسٹرکٹیو، مطلب ہے کہ انٹرپرائز کے اندر انہوں نے یوز کیا ہے، کیونکہ یہاں لفظ جو استعمال کر رہے ہیں وہ خسر ہے، اور خسر کے معنی ہوتے ہیں لاس کے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں خاسرین اور اس کے روٹ کے ڈیریویٹو جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، اور عام طور سے خسر سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ جو بزنس لاس ہوتا ہے، چار لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دوست کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ حق کی پیروی کرتے ہیں وہ لاس کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ تو گویا قرآن نے ان کا لفظ جو ہے اور ان کی ٹرمینالوجی کو بھی استعمال کیا۔ تو قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زمانے کی قسم یا وقت اثر کی قسم، ان الانسان، تمام انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ یہ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان جو ہے وہ نقصان کے اندر ہے۔ اب یہ نقصان کیا ہوگا اس کی تفصیل جو ہے وہ بتا دی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ تو یہ تو ایک پہلا ایگزمپشن ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری نعمت کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کریں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو دو خوبیاں ہیں، پہلی آمنو اور عامل الصالحات، اس کا تعلق انفرادی طور پر ہے۔ ایک انسان، ایک جو اکیلا انسان ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے کہ ایمان انسان کے پاس ہو اور انسان نیک اعمال بھی کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صلاحیتوں اور صفات کے جو لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ نقصان سے بچیں گے، وہ نقصان کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا، پھر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب یہ جو اس کے اندر الفاظ ہیں، العصر کا ہے، خسر کا ہے، اور تواصو کا ہے، اور صبر کا ہے، یہ خاص قرآن کی ٹرمینالوجی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ کے ایمان کی دولت سے مال مال ہیں اور جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ تواصو بالحق، وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو حق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حق جو ہے وہ کیا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب ظاہری طور پر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین تو اچھی بات ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، آسان بات ہے کہ لوگوں کو کہنا کہ بھی آپ نماز پڑھیں، برائیوں سے بچیں، اچھے کام کریں، فضول خرچی مت کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں تواصوا بالحق ہیں۔ یا کوئی انسان اتنے بھی کریجیس ہوں گے، بہادر ہوں گے، ان کا ایمان اتنا اعلیٰ ہوگا کہ وہ ان لوگوں کو دعوت دیں گے ایمان کی جو ایمان کی دولت سے محروم ہے، کہ ایمان کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے صلاحیت بات ہے، اور اس کے اندر بھی بہت بڑی جذبے کی اور عزم کی بات ہے۔ لیکن وتواصوا بالصبر جو ہے، اس کی کیا حکمت ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں۔ تو علماء کرام نے اس کی مختلف توجیحات لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پہلا جو جملہ ہے وتواصوا بالحق کے اوپر لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اچھی بات کریں گے تو مختلف ریئیکشن ہو سکتے ہیں۔ شاید کچھ لوگ کہیں گے کہ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ایک اچھی بات بتا دی کہ آپ نے کسی کو کہا کہ بھئی نماز آپ اس طرح جو پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنے کا طریقہ غلط ہے، رکوع اس طرح، سجود اس طرح کرنا جو ہے اچھی بات، غلط بات ہے۔
تو کوئی بات ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اپریشیٹ کریں اور آپ کا شکریہ ادا کریں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو تنقید کے طور پر لے لیں، کریٹیسزم کے طور پر، اور یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے کہ انسان تنقید کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتا ہے، اگر یہ تنقید جو ہے وہ حق بات پر ہو۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو کیا ہوگا کہ بعض لوگ حق بات کرنے سے کترائیں گے، اوائڈ کریں گے، جی میں تو لوگوں کو حق کی بات دعوت دیتا ہوں، لیکن آگے سے جواب بڑا نیگیٹو جو ہے وہ ملتا ہے، مایوس کن، تو کیا فائدہ، چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ۔ ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ صبر سے کام لیں، بس کہ دین کے کام کے اندر مشکلات آتی ہیں اور چیلنجز آتے ہیں، کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھا کہ کتنی مشکلات ان کو جو ہے وہ درپیش آئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتیں اس میں پیش آ سکتی ہیں، لوگ جو ہیں بائیکاٹ کر سکتے ہیں ان کے اندر، لیکن یہ ہے کہ بھئی جو حق کی دعوت دے رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو استقامت سے جو ہے کام لینا چاہیے، اور ایک دوسرے کو جو اچھی بات کہنی ہے وہ جاری رکھنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ صبر جو ہے اس کو بھی جو ہے ہاتھ میں پکڑنا چاہیے، کیونکہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے انبیاء کرام کی اور صلحاء امت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو مختصر صورت ہے اس کے اندر جو اہم مضامین بیان کی گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔